اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک شخص کے لیے اس کے اپنے عمل، اس کی محنت، اس کی مزدوری اور اس کے کسب کے اعتبار سے درجے ہیں. یعنی جیسے کسی کی محنت اور کسی کا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا درجہ ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ان کی محنتوں کا پورا پورا اجر یعنی اجرت، مزدوری اور صلہ عطا فرمائے گا. کسی کی محنت میں ایک رتی برابر بھی کمی اجرت کے اعتبار سے نہیں ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ہرگز ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی. یعنی جو ان کا حق بنے گا بغیر کسی کمی کے پورا پورا ادا کیا جائے گا. اسلام میں انسان کی محنت خریدنی اور فروختنی جنس نہیں ہے. یعنی اسلام کی نگاہ میں انسان جو محنت کرتا ہے، لیبر، ہیومن لیبر، انسانی محنت پرچیزیبل گڈ نہیں ہے. یعنی ایسی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے یا جسے خریدا جا سکے. سرمایہ داریت کا جو معاشی نظام ہے وہ سارا کا سارا اس تصور پر مبنی ہے کہ انسانی محنت بیچی جاتی ہے، مزدور بیچتا ہے اور سرمایہ دار خریدتا ہے. انسانی محنت کے بیچنے اور خریدنے کا تصور اور اسلامی محنت کے بیچنے اور خریدنے سے بلند ہونے کا تصور کہ انسانی محنت نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی. ان دو تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان دو تصورات پر معیشت، اقتصاد اور لیبر پالیسی کا جو نظام قائم ہوگا وہ آپس میں بہت زیادہ مختلف ہو جائے گا. سوچ مختلف ہو جائے گا. اب آپ سوچیں گے کہ وہ سوچ کس طرح مختلف ہوگی. اس کے بہت سے پہلو اور گوشے ہیں، مگر میں ایک نقطہ یہاں سمجھاتا ہوں. سوچ یوں مختلف ہو جائے گی کہ جو شخص انسانی محنت کو ایک جنس سمجھے گا خریدی جانے والی، تو اس کی نفسیات اور پھر اس نظام کی نفسیات یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ انسانی محنت اور کم سے کم اجرت. اب بنیادی بات سمجھ گئے نا؟ اس کی نفسیات یہ ہوگی کہ مزدور سے زیادہ کام لیا جائے، زیادہ سے زیادہ محنت لی جائے اور کم سے کم اجرت دی جائے. لا محالہ یہ نفسیات ڈیولپ ہوگی، اور پھر سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام میں از اول تا آخر یہ نفسیات کار فرما رہے گی، اور قوانین جو بنیں گے وہ اسی نفسیات کے ارد گرد گھومیں گے. اسلام کا تصور اس کے برعکس. اسلام نے کہہ دیا کہ انسانی محنت خریدی جانے والی شے نہیں. کیوں؟ کہ قرآن مجید نے ایک اصول دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانیت کو عزت بخشی ہے. انسانیت کو عزت بخشی ہے، لہذا انسانی عمل اور محنت پیسے کے عوض اس کا خریدا جانا انسان کی تذلیل ہے. اس کا خریدا جانا تذلیل ہے، کیونکہ اس کو پیسے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. پیسے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. چونکہ پیسے کو قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری متاع اور مال و دولت یہ تھوڑی سی چیز ہے. اور کبھی ثمناً قلیلا، تھوڑا مال. مختلف عنوانات کے ساتھ پیسے اور دولت کی کو اللہ رب العزت نے عزت والی شے قرار نہیں دیا. جائز اور حلال شے کہا ہے، مگر معزز شے، چونکہ پیسے کی وجہ سے اسلام کسی کو باعزت نہیں گردانتا، جبکہ عمل کی وجہ سے انسان کو اسلام باعزت گردانتا ہے. یعنی اسلام کی نگاہ میں
ایک شخص غریب ہے مگر باعمل ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ معزز ہے۔ غریب ہے مگر باعمل ہے، وہ معزز ہے، رزق حلال کھانے والا ہے، معزز ہے۔ مگر ایک شخص امیر ہے مگر باعمل نہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ ذلیل ہے، وہ معزز نہیں۔ اب قرآن مجید نے انسان کو معزز کیا اور مال کو معزز حلال کہا ہے، مباح کہا ہے، انسانی آسائش کے لیے ضروری قرار دیا ہے، مگر معزز یا وجہ عزت نہیں بنایا۔ تو یہ وجہ ہے چونکہ انسانی محنت کو اسلام نے خریدنی جنس قرار نہیں دیا، اس لیے اس کی اجرت کو اسلام نے ان چیزوں سے بالا قرار دیا۔ اسلام کا تصور یوں ہے کہ حق جس کو ہم رائٹ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں، کتنی؟ دو قسمیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نفسیات یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ محنت اور کم سے کم اجرت، اور اسلامی نفسیات یہ ہوگی کہ اجرت محنت سے زیادہ ہوگی، اجرت محنت سے زیادہ ہوگی، اور اسلامی نفسیات میں اجرت کا محنت سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کے دائرے جدا کر دیے جائیں گے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ حتی المقدور محنت اور مطابق ضرورت اجرت۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ حتی المقدور، بولیے، کہ محنت اتنی کرے، مزدور محنت اتنی کرے جتنی اس میں طاقت اہلیت ہے، تو اپنی استعداد اور اہلیت اور طاقت کے مطابق وہ محنت میں کمی نہ کرے، اور اجرت دینے والا اس کو اتنی اجرت دے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو اسلام نے اجرت کو اور محنت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا نہیں کیا ہے۔ اجرت کو اس کی طاقت سے متعلق کیا ہے، محنت کو مزدور کی طاقت سے متعلق کیا ہے، اور اجرت کو اس کی ضرورت سے متعلق کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں تم اپنے مقدور بھر، طاقت بھر محنت کیا کرو، میں تمہاری ضرورت بھر تمہیں معاوضہ دیا کروں، اجرت دیا کروں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اب ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا گیا، فرمایا کہ اگر ایک شخص محنت مزدوری کرتا تو اس کی تنخواہ مقرر ہو جاتی، اجرت اور معاوضہ مقرر ہو جاتا۔ اگر وہ شخص کنوارا ہوتا، غیر شادی شدہ، تو آپ یوں سمجھ لیں مثلا اس کی 100 روپے اجرت مقرر ہوتی، تنخواہ۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کی جو تنخواہ مقرر ہوتی، جب اس کی شادی ہو جاتی اس کی تنخواہ 2 گنا ہو جاتی۔ یہ حدیث پاک۔ تو محنت تو وہی تھی، جو اماؤنٹ آف لیبر تھا اس کی محنت کی مقدار وہ تو نہیں بڑھی، جتنی وہ شادی شدہ ہونے کے وقت کر رہا ہے اسی قدر وہ غیر شادی شدہ ہوتے بھی کر رہا تھا۔ تو اماؤنٹ آف لیبر، مقدار محنت تو وہی رہی مگر اجرت 2 گنا ہو گئی، اور جب اس کی اولاد ہو جاتی اجرت اور بڑھا دی جاتی۔ اب اس تصور کی وضاحت ہو گئی کہ اسلام نے اجرت کو محنت پر محصور نہیں کیا، تعلق اس کا محنت سے ہے، تعلق اس کا معاوضہ محنت ہے، مگر اس کو محنت سے بلند رکھا ہے، محنت سے بلند رکھا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اجرت محنت سے نیچے رہتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ محنت اور کم سے کم اجرت۔ تو اس میں اونچا کون ہوا اور چھوٹا کون ہوا؟ محنت کا درجہ کمتر ہو گیا، اجرت یعنی پیسے کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اور اسلام کے تصور میں محنت اتنی ہے مگر اس کی ضرورت کے مطابق اس کی اجرت 100 روپے بھی ہے، شادی ہو جائے، ضروریات بڑھ جائیں تو اسی محنت کا معاوضہ 2 گنا بھی ہے، اولاد ہو جائے تو اسی محنت کا معاوضہ اس سے زائد بھی ہے، 3 گنا بھی ہے۔ تو اسلام کی نگاہ میں
محنت بڑھ گئی اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اجرت کم رہ گئی، قدر و قیمت مال سے محنت کی قیمت بڑھ گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، یہ وہ عزت ہے۔